الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے، کورس نمبر 5، صفحہ نمبر 16B، 16ویں صفحے کا دوسرا حصہ، جس پہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 اس کی مشق کریں گے۔ دیکھیے، قرآن فہمی کے دو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں اور ان کا حل۔ پہلی بات جو ہے الفاظ و معنی۔ الفاظ و معنی جو ہے ہم انہیں اشارات اور فقروں کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں، اشارات اور فقروں کے ذریعے سے۔ یعنی دوسرا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے گرامر کا۔ گرامر میں ہم اسے TPI اور عربک بول چال کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ، تو اشارات کے فائدے کیا ہیں؟ دیکھیے، قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، 30 پاراز یا 30 جز جس کو ہم کہتے ہیں۔ عام طور پر قرآن کے جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں ان میں ہر پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں، 20 پیجز، 20 پیجز ہوتے ہیں۔ اس کورس میں ہر صفحہ کے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر صفحہ کو 4 حصوں میں، ہر حصے کو ایک اشارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو اس پہ ایک اشارہ ہے ہر حصے کو۔ تو ہر اشارے میں ایک سے زائد عنوانات اور مضامین ہو سکتے ہیں، لیکن اشارات کے کئی فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ کیا ہے ان کے؟ مثال کے طور پر اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے، جن میں نئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، صرف مضبوط کا پتہ چلتا ہے، نئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اشارات کیا کرتے ہیں؟ ایک زنجیر کا کردار کرتے ہیں، جن کی وجہ سے الفاظ و معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے۔ گویا زنجیر کا کام کرتی ہے، یعنی معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے جب ہم اشارات کے ذریعے سے ان کی مدد سے پڑھتے ہیں۔ یعنی ان کی مدد سے جو ہے ہم پورا صفحہ جو ہے، ایک جو صفحہ پر جو موجودہ مضامین ہوں ان کو ذہن میں لا سکتے ہیں اشارات کے ذریعے سے۔ اسی طرح قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں اگر ہم انہی اشارات کو لیتے جائیں تو۔ الحمدللہ، یہ اشارات کے فائدے تھے۔ اب ہم فقروں اور فریزز کے فائدے دیکھیں۔ فقروں کے تو فقرے جو ہے وہ زنجیر دیتے ہیں، جیسے دیکھیں ہم نئے الفاظ کو اس کے معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے، یہ رکھا جا سکتا ہے، جیسے آیت کے مضامین کو یاد رکھنے میں بہت زیادہ مددگار بنتے۔ الفاظ کے مقابلے میں فقرے جو ہے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں۔ مثلا جیسے سمد بے نیاز، سمد بے نیاز، سمد بے نیاز معنی کرنے یاد بیٹھے، رٹے بیٹھے، تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز، تو اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ تو ایسے جو ہے فقروں کے ذریعے سے آسانی ہوتی ہے۔ صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فقروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، مفید، دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے۔ تو الحمدللہ، تو یہ تھے گرامر اور اشارات، یعنی فقروں کے ذریعے سے کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک پارہ جز کو جو ہے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر حصے میں 5 صفحات ہیں، جیسے 1 سے 5 ہم پڑھ چکے ہیں، جس پہ متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن وغیرہ، آدم علیہ السلام پہلے انسان کو ہدایت۔ پھر صفحہ نمبر 6 سے لگاتار بنی اسرائیل کا ایک موضوع چل رہا ہے، جس میں صفحہ نمبر 17 تک غالباً سارے مضامین چل رہے ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل کے اوپر، سارے صفحات کے اندر، جن نے ہدایت کی قدر نہیں کی، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ تو یہ اگلے 5 صفحات جو ہے 16 سے 20 تک، یعنی لاسٹ اینڈ تک یہ جو پارہ جز ختم ہوگا، 16 17 ایسے 18 19 پھر 20،
تو ایسے یہ صفحات کھلیں گے. تو 16واں صفحہ جس میں نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے خواہش اہل کتاب کی، صرف یعنی جنت صرف یہود و نصارہ کو. تو مختصراً ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں، میرے بعد آپ 3 بار دہرائیے جو ہم اپنی چھوٹی انگلی سے شروع کر رہے ہیں. نسخ، سوال، خواہش، جنت، 3 بار. نسخ، سوال، خواہش، جنت. خواہش، جنت. ہاں، نسخ، نسخ، سوال، سوال، خواہش، جنت. ایک بار اور، نسخ، نسخ، سوال، خواہش، جنت. جنت. ہاں. تعارف سب سے اس سے پہلے لے لیتے ہیں کہ کیا تعارف ہے، کیا یعنی تم بھی سوال کرو گے. اس سے پہلے ان آیات کا ذکر آیا تھا کہ جہاں یعنی ناسخ و منسوخ کا ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر میں بدلنا چاہوں تو اس کی جگہ دوسرا کوئی ایک ایسا لے آ سکتا ہوں. یہ اس کی اتھارٹی ہے، وہ سب چیزوں پہ قادر ہے، اس کے مثل لے آ سکتا ہے. تو کوئی اس کے علاوہ کسی کی اتھارٹی نہیں ہے، رسول کی بھی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ ریپیل کرے اللہ کی آیات کو یا منسوخ کرے، رد کرے. یہ کس کی اتھارٹی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرے تو وہ ایک شیطانی عمل ہے، وہ ایک شیطانی عمل ہی ہو سکتا ہے، اور شیطان ہی ایسا کر سکتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو رد کر سکتا ہے، منسوخ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سارے اللہ کے پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے میں لگے ہوئے، اور اس کے علاوہ ہے کوئی جو یعنی مددگار جو ایسا کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں اس کا ولی، اور کوئی مددگار نہیں ہے اس کا. تو اب جو ہے اس پہ کیا تم بھی سوال کرو گے؟ یار یہ اس سے پہلے مدینہ کے یہود جو تھے، موجود یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ کسی طرح وہ مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہاں اللہ مسلمانوں اور یہودیوں کو جو ہے تنبیہ کی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے، عزت کرے. دیکھیں اسباق دیکھیں اس آیت کے اندر کہ سیکھنے کی غرض سے سوالات ضرور کیے جا سکتے ہیں، لیکن سوال ایسے نہ ہوں کہ بغاوت و سرکشی کی رکاوٹیں پیدا کرنے کی نیت ہو. سوال کوئی بھی بیوقوفانہ نہیں ہوتا ہے، سوال کچھ بھی ہو سوال ہی ہوتا ہے آخر. تو سمجھنے کی نیت سے ہو سارے. دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے. 2 چیلنجز پھر سے یاد رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم، نئے الفاظ بہت تھوڑے ہیں اور انہیں آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فقروں کا استعمال کریں گے. یعنی 2 چیلنجز قرآن کو سیکھنے کے لیے، ایک تو الفاظ معنی یعنی اشارات اور فقروں کے ذریعے سے، اور TPI عربک بول چال اور گرامر کی مدد سے حل کرتے ہیں. چلے تلاوت کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تريدون ان تسألوا رسولكم، ام تريدون ان تسألوا رسولكم، ٹھیک ہے. كما سئل موسى من قبل، كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان، ومن كفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فقد ضل السبيل. ماشاء اللہ. پھر سے چلیں گے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. Next. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل الكفر
ایمان فقد ضل سواء السبيل. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا. دیکھیے ام کا معنی ہے کیا. ٹھیک ہے, کیا. تریدونا یریدونا ارد سے ہے, ارادہ یریدو اسی سے ہے. ارادہ جسے ہم کہتے ہیں ارادہ, یعنی ارادہ کیا ہوتا ہے, چاہنا ہی ہوتا ہے نا, اسی سے چاہنے سے ارادہ ہی بنتا ہے. تو تریدونا کیا تم ارادہ کرتے ہو یا تم سب چاہتے ہو, تم چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو. ان مطلب کی. پھر تسالو, تسالو ہوتا ہے سالہ سے ہے, تسالو سوال کرو گے, کیا تم سوال کرو گے. رسولکم کس سے, اپنے رسول سے. رسولکم اپنے رسول سے. کما کا جیسے, ما کما جیسے, جیسے کہ سئیلا. سوال سئیلا مطلب سوال کیے گئے, یہ پیسو وائس ہے, مجہول ہے. ٹھیک ہے, سألا سئیلا یعنی سوال کیے گئے. کس سے, موسیٰ. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام سے کتنے سوال کیے گئے پیچھے ہم نے دیکھے, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک. من مطلب سے قبل, اس سے پہلے, یعنی سئل موسیٰ من قبل, اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. کیا کیے گئے, وہ اور ومن اور جو, بیچ میں ہے نا من اور جو, وہ اور من جو. یتبدل یعنی بدلہ سے ہے, پھر یعنی تبدیل کرو گے, چینج کرو گے, بدلہ لے لو گے. بدلے میں, بدلے میں کیا ہے, الکفرہ کفر ہوتا ہے, انکار کرنا, ناشکری کرنا وغیرہ, چھپانا. بال ایمان ایمان کے عوض, یعنی بدلہ لے لو گے ایمان کے عوض. فقد ضل یعنی فقد ضل, فقد تو تحقیق یا البتہ تحقیق, ضل وہ بھٹک گیا. ضل یضل اسی سے ہے, ضل گمراہ ہونا, یکساں حروف والے ہیں. وہ بھٹک گیا. سواء سواء ہوتا ہے سیدھا یا سیدھی یا برابر یا اکول ٹو. السبیل یعنی سیدھے راستے سے, سیدھی راہ سے. السبیل یعنی سیدھی راہ سے بھٹک گیا. دیکھیے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آسمان سے کوئی کتاب نازل کیے. دیکھیے ایک سے اوپر ایک سوالات کرتے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اوپر شک کرتے تھے, یہاں تک کہ یہودی لوگ جو تھے اس طاق میں تھے, فراق میں تھے کہ کب وہ نبی آئے گا تو ہم جو ہے اس کی پیروی کرنے لگیں گے. لیکن جب وہ آیا الگ الگ قسم کے سوالات کھڑے کر دیے گئے, یہاں تک کہ قسمیں کھا بیٹھے کہ ہاں یہ تو وہی نبی ہے, بالکل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب اس نبی کی پیروی ہونی چاہیے تھی. لیکن اب کیا کہا انہوں نے, قسمیں کھائی کہ ہم جب تک زندہ ہے تو قیامت تک جو ہے ان کی مخالفت تب تک کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہے. کیوں, یہ ہمارے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے, بنو ہاشم میں, بنو قریش میں کیوں گئے, بنو اسماعیل میں کیوں آئی. تو مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آسمان سے کوئی کتاب نازل کیجیے یا پھر کوئی نہر جاری کر دی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائے کہ اس قسم کے سوالات اور مطالبہ نہ کریں. یہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے برادران قوم جو ہے انہی معجزات پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہے. یہ یعنی کہ کوئی چمتکار کوئی کر کے لائے, بہت سارے چمتکار بھی اولیاء کرام نے یہاں پہ دکھائے ان کو, جو آتے ہیں کتابوں کے اندر. واللہ عالم کہاں تک وہ صحیح ہیں یا کیا بات ہے وہ ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ اس قسم کے سوالات سے مطالبہ نہ کرے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے ایسے ہی سوالات اور مطالبات کیے تھے. جیسے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ کھلم کھلا کوئی نہ کوئی معجزہ یا کوئی کتاب یا کوئی نہر جاری کرو, ایسے ایسے سوالات کرتے رہتے تھے وہ. تو رسولکم اپنے رسول سے, کما سئیلا جیسے پیچھے سوال کیے گئے, موسیٰ من قبل یعنی اس میں سے یہود بھی خطاب ہے, یہود سے بھی خطاب ہے کہ اے یہود, اب تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی مت کرو,
جیسا کہ اس سے پہلے تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہو، بہت ساری بدتمیزیاں کر چکے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اب جہاں وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی دی تھی کہ اب جو ہے میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ آخری نبی آئے گا، تو انسان جو ہے اس وقت اپنے عقیدہ و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جب وہ اللہ سے یا اس کے رسول سے غلط انداز میں سوال کرتا ہے، سمجھنے کی نیت سے نہیں بلکہ غلط انداز سے کرتا ہے، تو وہ اس سے ڈگمگا جاتا ہے۔ ہمیں حدیث و سنت میں دیے گئے احکامات و ہدایت پر بالکل بھی سوالات نہیں کرنے چاہیے لیکن سمجھنے کی غرض سے، ایسے نہ ہو کہ ہم الٹ جائیں اس ترتیب میں، بلکہ اگر کبھی شکوک یا شک ہو تو کسی سے پوچھنا چاہیے۔ ہمیں بیس قرآن کو بنانا چاہیے، تو قرآن ہمارے سارے مسائل کا حل دیتا ہے، اس سے پوچھنا چاہیے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو بدلے میں لے کفر اور ایمان کے تو تحقیق البتہ کہ وہ بھٹک گیا ہو سیدھی راہ سے۔ جیسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں جس کام سے تم کو منع کر دوں اس سے دور رہو، اور جس کا حکم دوں کرو، اس پر جہاں تک تم سے ہو سکے عمل کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بہت زیادہ سوالات کرنے پر، اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرنے پر تباہ کر دیا ہوا، برباد کر دیا گیا، تو یہ حالت تھی ان کی۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں صحیح معنوں میں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ کیجئے، چلے بسم اللہ۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ تم سوال کرو، پھر سے ام تریدون ان تسألو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو رسولکم، اپنے رسول سے، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، سوال کیے گئے موسیٰ، ہاں پھر سے من قبل، اس سے پہلے، ہاں سئل موسیٰ من قبل، سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام پر اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، ہاں وَمَن يَتَبَدَّلِ، یہاں اور جو بدلے میں لے لے الکفر، کفر، ہاں بالایمان، ایمان کیا کے لے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، ایمان کے بدلے، اور جو بدلے میں لے بدلے کفر میں لے ایمان کفر کے عوض، ایمان جو کے عوض، بدلے میں لے کفر ایمان کے بدلے، ہاں پھر سے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، ایک بار اور اور جو اور بدلے جو بدلے میں میں لے کفر ایمان کے عوض، کفر ایمان کے بدلے، ایمان کے عوض، ایمان کے عوض، فقد ضل، تو تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹک گئے، تو سواء، تحقیق وہ بھٹک گئے، سیدھی سیدھی، السبیل، راہ راستے، سے، سیدھی راہ ہاں، سے، فقد ضل سواء السبیل، تو تو بھٹک گیا تحقیق سیدھی وہ راہ سے، بھٹک گیا سیدھی راہ سے، تو وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے، گمراہ ہو گیا۔ الحمدللہ۔ دیکھیے رواں ترجمہ دیکھیے اس آیت کا، آیت نمبر 108، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اسباق دعا اور پلان، یعنی سیکھنے کی غرض سے سوالات ضرور کیے جا سکتے اور کریں، صحیح مان میں پازیٹو لے کر، پازیٹو سوال ہو، سوال الٹا بھی نہیں ہوتا، کوئی الٹا بھی کرے تو بھی سوال الٹا نہیں ہوتا، سوال ہی ہوتا ہے، لیکن سوال ایسے نہ ہوں جو بغاوت اور سرکشی یا رکاوٹیں پیدا کرنے کی نیت سے ہو، بلکہ پازیٹو انداز میں ان کو سمجھنے کی کوشش اس سے انداز سے ہو۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو نعمت انہیں ہمیں دی عطا کی ہے اس کی قدر کرنے میں ہماری مدد رہنمائی فرمائے، اسلام کو
जज्बे और सच्चे लगन के साथ अपनी जिंदगी में लाने और दूसरों तक पहुंचाना हमारे लिए आसान बना दे, आमीन। और प्लान बनाए कि इंशाअल्लाह जब कभी मुझे इस्लाम के ताल्लुक से कोई सवाल हो या शुबा हो तो मैं आपसे यानी इल्म की भीख मांगूंगा ए अल्लाह, और उल्मा से इसे इसके बारे में पूछूंगा, और बेस हम कुरान को बनाएंगे हर मामला के अंदर। अस्मा और अफ़ाल इन आयत की रोशनी में देखिए, अस्मा जैसे रसूल है, रसूल की जमा है रसुल, याद रखिए, काफी बार आ चुका है पहले भी। रसूल की जमा है रसुल, और सबील की जमा है सुबुल, यानी सुबुल। सबील, सबील रास्ता, और सुबुल रास्ते। चलिए दोहराइए जरा, रसूल की जमा रसूल, रसूल, और सबील सुबुल, सुबुल। हाँ, रसूल रसूल, 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 और सबील सुबुल, सुबुल, सुबुल। हाँ, सुबुल मतलब रास्ता, रास्ते। वो अफ़ाल जो सेहतमंद अफ़ाल इस पे इस्तेमाल हुए हैं उनकी मशक करेंगे हम, लेकिन देखें शॉर्ट फॉर्म्स उनकी। जैसे यहाँ पे अल कुफरा, कुफरा, कुफरा जो है कफरा से है ना, उससे इनकार किया तो कफरा। चलिए कफरा यकफुर उकफुर, काफरा यकफुरु उकफुर, कुफ्र जो यहाँ पे है ना, यह है इनकार करना। कौन सा? यानी मादे वाला फेल है ये, ठीक है, फेल। काफिर मकफूर कुफ्र, काफिर मकफूर कुफ्र, जज़ाकल्लाह खैरन, काफी बार दोहरा चुके हैं हम। इसी तरह है यानी यकसा हरूफ वाले अफ़ाल, जैसे तसअलु, तो तसअलु का टीपीआई किधर की तरफ होगा? सामने की तरफ 4 उंगलियां। सामने की तरफ 4 उंगलियां। सामने की तरफ 4, तुम इस सवाल करोगे, बिल्कुल सही। तसअलु सअला से है, ठीक है, सअला यानी उसने सवाल किया, उसने पूछा। यसअलु वो सब पूछते हैं, सल पूछ, साइल पूछने वाला, मसूल जिससे पूछा जाए, सवाल, सवाल होता है पूछना। चलिए सअला यसअलु सल, सअला यसअलु सल, साइल मसऊल सुआल, साइल सवाल। हाँ। इसी तरह है दल्ला, तो दल्ला का टीपीआई कहाँ की तरफ होगा? राइट साइड। राइट तरफ राइट साइड 1 उंगली, 1 उंगली से। 1 उंगली, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो चलिए दल्ला यज़िल्लु, दल जिल्ला, दल्ला यज़िल्लु जिल्ला, ज़ाल डैश दलाला, ज़ाल डैश दलाला। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, माशाल्लाह। अब देखिए इसके अंदर मजीद फी अफ़ाल, जैसे यहाँ पे तुरीदूना है, तुरीदूना, ठीक है, तुरीदूना क्या तुम चाहते हो, हम तुरीदूना, तो इसका टीपीआई कहाँ की तरफ होगा? राइट, सामने की तरफ, सामने की तरफ, सामने की तरफ 4 उंगलियों से। सामने की तरफ 4 उंगली, तुरीदूना, ठीक है, युरीदु युरीदूना, तुरीदु उरीदु, तुरीदूना नुरीदु, 4 उंगलियां सामने की तरफ, बिल्कुल सही। तो अरादा सही है, यानी उसने चाहा। चलिए अरादा युरीदु अरिद, अरादा युरीदु अरिद, अरिद, उरिद, उरिद, अरिद, मुरीद मुराद इरादा, मुरीद मुराद इरादा। फिर से एक बार, अरादा युरीदु अरिद, युरीदु अरिद, मुरीद मुराद इरादा, मुराद इरादा। ये सारे अल्फाज हम उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल करते। चलिए यतबद्दलिल, यतबद्दलिल क्या होता है, कहाँ की तरफ होगा? यतबद्दल, ये मुजारिया है, मुजारे है, बिल्कुल जमा मुजारे है ना, जी हाँ, वाहिद मुजारे, सामने की तरफ 4 उंगलियों से। वाहिद, वो तो ता से आएगा ना, ता अगर नहीं, नहीं, वाहिद है, राइट ये साइड वाहिद है, यतबद्दल से यतबद्दिल है, क्योंकि यतबद्दिल क्यों हो गया? क्योंकि मीन है पीछे, मन है पीछे, इसलिए राइट साइड 4 उंगलियों से। 4 उंगलियां। हाँ बिल्कुल, राइट साइड 1 उंगली। चलिए 4 उंगलियां कहाँ से?
ایک ایک انگلی چلیے تبدلا یتبدلو تبدل تبدل یتبدل تبدل سوری تبدلا یتبدلو تبدل تبدل تبدلا یتبدلو تبدل تبدل ڈیش تبدل ذرا اور دہرائیے تبدل بدل یتبدلو تبدل تبدل ڈیش تبدل تبدل بدل ایمان ایمان کا ٹی پی آئی ایمان کا ٹی پی آئی کہاں کی طرف بالایمان رائٹ سائڈ چار بالایمان اصل میں ایمان کے بدلے ہے نا نہیں فیل نہیں مٹھی بند فیل ٹھیک ہے فیل ایمان فیل ایمان ہے نا مٹھی بند کر اس لیے مٹھی بند کر چلے آمنا یؤمن آمین آمن آمین مؤمن مؤمن ایمان مومن مومن ایمان ہاں ایک بار اور دہرائے ذرا آمنا یؤمن آمین آمین مؤمن مومن من مؤمن ایمان مومن مومن ایمان جزاکم اللہ خیرا الحمدللہ آج کا لیسن بھی یہیں پہ مکمل ہو رہا ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ساتوں ہوم ورک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب ساتھیوں کو قرآن کلاس میں جڑے رہنے کی توفیق اور مزید علم میں اضافہ فرمائے ہمیں قرآن پڑھنے میں سمجھنے میں غور کرنے میں عمل کرنے میں پھیلانے اور یاد کرنے میں ہماری رہنمائی فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ